عصر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لے، صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے بھائیوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنے آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھے، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عصر کے نماز کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جیسے ہی عصر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ او بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں، اپنی پریشانیوں کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کی، دولت کی، پیسوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ جتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانی ہے رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام تر مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑ مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اسے مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کے اولاد خیر والے، فرمان بردار والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دوں گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہو،
جتنی آپ کی مرادیں ہو ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے عمل کر لیا، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دوں گے، ساری زندگی دعائیں دوں گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، بڑی سی بڑی رکاوٹ ہوگی، بڑی سی بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز عصر میرے بھائی مسجد ادا کر لے، اور میرے بہن جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لے۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کرے نماز مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کرے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد چاہے تو جے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ مغرب سے پہلے پہلے کر لے۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کرے، گھر میں جب پڑھتے ہیں وظیفہ چاہے تو جے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لے، لیکن مغرب سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے اپنی حاجت کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہو۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرا وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہے۔ جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آخری وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے حاجتوں کی نیت کر لے، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہو، چاہے وہ 100 حاجتیں ہو، جتنے بھی آپ کی حاجتیں ہو نیت کر لے۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت کر لے، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام احباب سکون سے بیٹھ جائیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لے جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لے یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر اپنے پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لے۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہو کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لے، یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ سمجھ لے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اور سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لے، یا فلاں فلاں پریشانی ہے۔ اس کے بعد آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے بعد آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کی بہت فوائد ہے، میاں بیوی کے محبت بڑھانے کے لیے۔ سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔
ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کے برگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیوبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کی رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔